كان السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بلعي سخفا فكنت نعوذك بالله يا أبا من السوف. فقال يا فاطمة أريد بالكساء اليماني فقدت به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت منه الست أنظر إليه وإذا وجهه يتلاوم أن البدر في ليلته تمامه وكماله سلوى. فما كان إلا ساعة وإذا ولد الحسن عليه السلام قد أكبر وكان السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشميتك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتعزمني أن تدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا ساعة وإذا ولد الحسين عليه السلام كان أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشمتك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله وتعزم لي أن أكون معكما تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافي أمتك رزقت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلى الله عليه. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشميتك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله. فقلت نعم هاما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب نباي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. سلام. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بسرتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وما يعبدون إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء يخلو عيدي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزن ما يحزنهم. أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم السوء وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مبنية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعنى رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. سلام. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم شاخصا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وكان السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: مع عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مبنية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذرون يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليه السلام: يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله كان أوحى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الساعة والبيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة عندي ما ذكر خبرنا هذا في محمل المهاب نحل الأرض وفي جمشيتنا ومحبينا إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. سلام. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محمل المغافل أهل الأرض وفي جمشيتنا ومحبينا وفي محمول الله وفرج الله هما ولا محمول الله وكشف الله غما ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بروح باق محمد صلى الله عليه وسلم. بروح باق علي. بروح باق بطندو حسن إمام ولي. بروح باق شهيد جفا إمام حسين. بروح يا عبد الباقر وسيدائن الثقلين. بروح جعفر كاظم. بروح باق إمام رضا. بروح باق تقي نقي شاه هر دوسرا. बरूह पाक हसन अस्करी इमाम अनआम दरूद भेजो पर फातिहा के तमाम ज़हूर हादी महदी का जल्द हो या रब। ये जो जुल्म कुफ्र और दहशतगर्दी फैली हुई है, मूजी तुम्हारी फैली हुई है, इसका खात्मा हो जाए या रब। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Mu'mineen, please find you recite Surah Fatiha and keep on Surah Khas for all Mu'mineen, Marhumin and Marhumat.
محمد والے محمد صلوات سرور کونین یوں آئے شب معراج میں، کھل گئے رحمت کے دروازے شب معراج میں، طے کیا یوں نور پیکر نے نورانی سفر، وقت ٹھہرا فاصلے سمٹے شب معراج میں، جنبش زنجیر درد سے گرمی بستر سے پوچھو، کتنی مدت کے تھے کچھ لمحے شب معراج میں، صدر قوس اور عرش کرسی لوح قلم کس قدر نزدیک سے گزرے شب معراج میں، انبیاء سارے صف اندر صف قطار اور قطار میں، سب زیارت کے لیے آئے شب معراج میں، کل فرشتے حمان عرش و حوران بہشت سبھی مشتاق زیارت تھے شب معراج میں، سب یہ کہتے ہیں اس میں بھی علی کا ہاتھ ہے، اے پیغمبر مطمئن جس سے شب معراج میں، بخش امت شفاعت مغفرت روز نماز، مسئلے حل ہو گئے سارے شب معراج میں، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی محمد والے محمد۔ آپ سب لوگ کو شب معراج مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی، دنیا میں ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا میں ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی، موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر
علی کا نام موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکوں سے گزرتی چلی گئی اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے مدثر کہیں اور مزمل پکارے خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے مدثر کہیں اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان محمد وعلى محمد صلى الله محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان آواز بلند محمد وعلى محمد صلى الله محمد ہمارے بڑی شان والے اور آج کل کے دور میں ہمارے نبی کی شان ہے بدن نور جن کا عمل نور جن کا بدن
عمل نور جن کا زبان نور جن کی ہے دل نور جن کا یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کی خاک محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے ایک منٹ بھائی کیا جا آگے میں تو بہت آدھا گھنٹہ پڑھنے والا ماشاء اللہ شب معراج کی آپ حضرات کو سب سے بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی مبارک نبی کی بعثت کی بہت بہت مبارکباد محمد وعلی محمد وعلی بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد فطرت کے ساتھ ساتھ ہو الفت نماز کی فطرت کے ساتھ ساتھ ہو الفت نماز کی ورنہ فضول ہے یہ عبادت نماز کی فطرت کے ساتھ ساتھ ہو الفت نماز کی سجدے سے سر اٹھاتے بھلا کیسے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاتے بھلا کیسے مصطفیٰ بیٹھا ہوا تھا پشت پہ قسمت نماز کی فطرت کے ساتھ ساتھ الفت نماز کی سچ ہے حضور لائے تھے معراج سے مگر سچ ہے حضور لائے تھے معراج سے مگر زہرا کے گھر نے کی ہے حفاظت نماز کی الفت کے ساتھ ساتھ فطرت کے ساتھ ساتھ ہو الفت نماز کی ماتھے پہ داغ سینے پہ ہے دونوں میرے پاس ماتھے پہ داغ سینے پہ ہے دونوں میرے پاس ایک ہے نماز اور ایک ہے قیمت نماز فطرت کے ساتھ ساتھ ہمارے آگے آتے ہیں تو اس وقت ہمارے مرحوم نانا سید شریف صاحب کا کلام سن رہا تھا بہت خوبصورت مناسب سے تھوڑا اس کی پھر 4-5 حصے اس پر لگے باز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد معراج میں نبی کو بلایا ہے کس لیے معراج میں نبی کو بلایا ہے کس لیے آخر یہ اہتمام خدایا ہے کس لیے آخر یہ اہتمام خدایا ہے کس لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ حیدر ہے ان کا نام
یہ جانتے ہوئے بھی کہ حیدر ہے ان کا نام، مرحب علی کے سامنے آیا تھا کس لیے، کے سامنے آیا تھا کس لیے، واقف نہ تھا جو دین کی آئین سے اسے، واقف نہ تھا جو دین کی آئین سے اسے، مسند پہ مصطفیٰ کے بٹھایا تھا کس لیے، مسند پہ مصطفیٰ کے بٹھایا تھا کس لیے، مسند پہ مصطفیٰ کے بٹھایا تھا کس لیے، اور بیعت علی کے ہاتھ پہ، بیعت علی کے ہاتھ پہ کر کے غدیر میں، بیعت علی کے ہاتھ میں کر کے غدیر میں، شورا کا پھر یہ ڈھونگ رچایا تھا کس لیے، رچایا تھا کس لیے، اور کیوں ہم سے پوچھتے ہو پیغمبر سے پوچھ لو، کیوں ہم سے پوچھتے ہو پیغمبر سے پوچھ لو، کیوں ہم سے پوچھتے ہو پیغمبر سے پوچھ لو، اپنا وسیع علی کو بنایا تھا کس لیے، کیوں ہم سے پوچھتے ہو پیغمبر سے پوچھ لو، اپنا وسیع علی کو بنایا تھا اس لیے، اور گر دور مصطفیٰ میں منافق کوئی نہ تھا، گر دور مصطفیٰ میں منافق کوئی نہ تھا، سورہ منافقون پہ آیا تھا کس لیے، سورہ منافقون پہ آیا تھا کس لیے، ہم جانتے ہیں خوب کہ ذکر علی سن کر، ہم جانتے ہیں خوب کہ ذکر علی سن کر، بل ابروؤں پہ آپ کی آیا تھا کس لیے، ابروؤں پہ آپ کی آیا تھا کس لیے، کوئی سعید اتنا مقصر سے پوچھ لے، کوئی سعید اتنا مقصر سے پوچھ لے، ذکر علی کی بزم میں آیا تھا کس لیے، ذکر علی کی بزم میں آیا تھا کس لیے، معراج میں نبی کو بلایا تھا کس لیے، آخر یہ اہتمام خدایا تھا کس لیے، come on, remember to recite the Jashan. Muhammad wa ali Muhammad wa Jashan Rahmate Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa Jashan والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آبائهم من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق. This is a surah from Surah Alaq, which is the 96th surah of the Quran. The first ayah that I recited, which says that, and in the name of your Lord who created. But of course, we know, and most of us know, that whilst the discussion, inshallah, will evolve, today are two very important celebrations that we are face to face with. One is Miraj and one is Mab'ath, Bay'ath of the Holy Prophet. Now, these two celebrations are very important. I mean, they're Eids. One is the Eid in the Asmans, one is the Eid in the ground, on the floor. And that these two aspects of the Eid we have to understand. Because in Surah Isra, which is the 17th surah of the Quran, it talks about the events of the Mi'raj of the Holy Prophet. It says, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylatan min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa. So that is that travel, that journey, that night travel. Because the ayat is saying, praise be to he who took his servant in the night from Masjid al-Haram, in other words from Mecca, to Masjid al-Aqsa, in other words, Bayt al-Muqaddas. And these two properties of Allah subhanahu wa ta'ala have been so elevated that they've been identified in the Quran as the areas from where this holy journey of the Holy Prophet took place from this land, from this earth, to the proximities of Allah subhanahu wa ta'ala's audience. But that Eid of that celebration, Allah's Nabi experienced. But the Mab'ath is the Eid of the celebrations of the people of the Holy Prophet who experienced. And the two events are so intermingled in relation to their identity for the Muslim Ummah that one cannot be celebrated without the other. You can't just celebrate Mi'raj and say Allah subhanahu wa ta'ala's Nabi experienced something. But what he experienced is that what he expressed in his Mab'ath when it came to him at the time of the Bay'ath. So you have to understand these two very important factors. The other important factor is that while the history of Bay'ath, Mi'raj is of a particular nature, Mab'ath and the Bay'ath is quite clear to the general public. In the sense that with the events of Bay'ath, you see the whole messengerability showing out after this event. Because the events of Mi'raj were particularly individual based, in other words, that associated and experienced by the Holy Prophet and how he then articulated that and explained it to those who were around him. But the Bay'ath and the Mab'ath was something which everybody around him experienced of him when he came out from the cave of Hira. And of course, during the time when he was spending his time in the cave of Hira, people saw that the Holy Prophet was absent from their proximities around themselves. And when the whole event unfolded, and when the Bay'ath came about, this is the ayat which was revealed to the Holy Prophet. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min khalaq. Iqra, that Allah subhanahu wa ta'ala created mankind with that cloth, with the physical appearance in the mother's body. And then it says, Iqra rabbuka al-akram. That read, and your Lord is the honorable. Alladhi allama bil qalam. This is the point which I wanted to bring in our conversation. He it is who taught mankind with the pen. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that the prophet is an individual which will teach people about his deen with ilm, not with the sword. I keep on repeating this thing as the enemies of Islam always try to give this impression that Islam is a religion which spread by the sword. Islam is not a religion that's spread by the sword. Islam is a religion which always defended itself with the ilm that it presented. There were those who were to some extent ignorant of the ilm, that they endeavored to use the sword in pushing the deen forward. But in reality, the deen itself was always defended by knowledge. And that's why
That's why you have in Surah Baqarah, which is the second surah of the Quran, ayat number 256. This is an ayat which is associated to us through Ayatul Kursi. Because the Ayatul Kursi is 255, ayat number 255. The ayat number 266 is the 56. 255 is the Ayatul Kursi, because a lot of scholars say that in fact Ayatul Kursi is just the first of the 3 ayats that we usually recite. But because of the fact that the continuity of these 3 ayats, 55, 56, 57, is so profound that this is recited as one batch by a lot of people. So that's why you've got the Ayatul Kursi, which is there. But the second one, which is ayat number 56, which says, La ikraha fi din, that there is no force in the religion. Of course, there will be no force in the religion when the religion is based on guilt. And you have no reason to force something down somebody's throat when you can logically present the argument and make them familiar with what is the reality of the deen. So when we see that the Quran says, that Allah subhanahu wa ta'ala is telling the Prophet to read, that is again a very important factor for those people who suggest that the Holy Prophet was incompetent to read anything. But it would be a wrong thing from Allah subhanahu wa ta'ala's point of view to tell someone to read if he could not read. So that aspect of, when people say that the Holy Prophet was a person who could not read, what we argue in the Shia opinion is that he was an individual who was not taught by him. That knowledge of being able to understand and be able to read and recognize what is the Islamic responsibility on him was something granted from Allah subhanahu wa ta'ala. Many writers hold that opinion in regards to the Holy Prophet's ability to read things, and that's why the Quran is saying, "Iqra bismi rabbika allazi khalaq," read in the name of your Lord. So these 2 events of Mab'ath and Bi'sat. Mab'ath is the same thing. Mi'raj and Bi'sat are very, very necessary in our community. Now, what is really important is when Bi'sat took place, when the whole events of Mab'ath took place, what did they annihilate when the Holy Prophet came from the Mount of Hira? What did this event annihilate? This event annihilated all aspects of ignorance which were being used against the Holy Prophet. Because of the fact that the message that was being granted to the Holy Prophet was that absolute message, which was originally in the Lawh Mahfuz and then delivered to the Holy Prophet through the revelations. And that's why you have to understand that the Quran is a book which is revealed in 2 stages, or two means. It's revealed through 2 means. In Islamic terminology, or the Quranic literature terminology, it's called the Nuzul Daf'i and Nuzul Tadriji. We've discussed this before, you might remember. Nuzul Daf'i is that which is defined in the Quran as that revelation which was done once alone, in one go. And Nuzul Tadriji is that which was delivered to the Holy Prophet not spontaneously, as in the first case, but over time. So the Nuzul Daf'i is spontaneous, and Nuzul Tadriji is over time. When is this 2 points seen? We see the first one, the Daf'i, we see in the holy month of Ramadan, when the Quran was revealed, Nazil huwa Quran. The Quran was revealed, and the Quran inna atayna al-kawthar, and all the other aspects. No, sorry, not that one. But inna anzalnahu fi laylatul qadr, that in laylatul qadr, the night of Qadr, the Quran was revealed. But the Tadrijin, well, not the spontaneous, but in stages, are what we see as revelations of verses to the Holy Prophet as and when they were necessary for revelation. And one of those, as and when necessary for revelation, is this Iqra bismi rabbika allazi khalaq. That was the time when the Holy Prophet was to come back from the Mount of Hira and announce his prophet, his status of the Prophet. And that was that announcement, that ayat was the announcement of his respectable status that Allah had granted. But what is important to understand, that the revelation of this ayat
which brought about the announcement of the prophethood, was so dangerous for the kuffar of Makkah. It was extremely dangerous for the kuffar of Makkah. Why? Because up to that time, they were confronting the Holy Prophet in an imaginary manner, in the sense that they didn't recognize his status. But when the Holy Prophet came down with this revelation, that absolute status of the Holy Prophet was there for him to announce to them that I have been appointed by the Prophet. It's nothing of the Holy Prophet started shivering or he was going to throw himself off the cool of the mountain. No, he came back a steadfast individual with a message in his possession that was an annihilation of the kuffar's message. And that's why it's said that when this ayat, for example, says, when say in the name of he who has taught you with the pen, is that aspect of what Allah subhanahu wa ta'ala says. Allah subhanahu wa ta'ala is trying to say to people that, as I said in the beginning of this conversation, that ilm is important. And that's why when the Holy Prophet came from the Mount Hira, the people who detested the Holy Prophet were those who were promoting jahl in the community. That's where the confrontation was. The Prophet's confrontation was not with people who were not practicing religion. That's the mushrikeen and everything. But those who were in around him, who were both not practicing, but also being standard bearers of their jahl, their ignorance. They were not willing to acknowledge their ignorance, but the Holy Prophet. And this is why we have to understand that when an individual, salawat, because you see, the last bit of this ayat of Surah, that I was saying, is Allama al-insana ma lam ya'lam. He taught mankind that which they did not know. In other words, Allah subhanahu wa ta'ala, through the Holy Prophet, was going to become a tool. The Holy Prophet was going to become a tool to eliminate jahl, because he was going to teach people what they did not know. The most dangerous part of the formula with the confronting the Holy Prophet, but there were people there who thought they knew things and they were still confronting the Holy Prophet. In other words, they believed that the idols that they were worshipping were idols of their gods, of God that they recognized. And it is therefore, it's quite interesting. I was just reading recently that the jahl has evolved around worshipping idols. The jahl has not evolved around the wujud of a creator. It's evolved around what is that creator, and the inability to recognize that creator. And even I was reading this recently, and this is quite interesting, that there's a person in Hindu mythology, in Hindu mysticism, who's called Minu. He's called Minu. No, Salawat. And the story around him is this: that there was an individual who was an individual of a very high level of mysticism. But what he did, he was an individual who, in their records, existed at a time when this whole world was flooded. And he took people of the areas where flooding was taking place, and then eventually he brought them to land. What does this mean? Minu in Hebrani, they can't say ha properly. So it becomes ha. And in Sanskrit, it also remains as ha. But in reality, this would have been Minu. In others, Hazrat Nu. And the recognition of Hazrat Nu exists even in the Hindu scriptures. And it's quite interesting that because we don't recognize, or we've been embedded with jahl in our communities, that we don't recognize the depth of what the Holy Prophet's message was in confronting jahl. And that is the important thing, that even in this day, our world is drowned in ignorance. And that is the main confrontation of the Holy Prophet at Mab'ath. And not Mi'raj. Mi'raj was, as I said, Mi'raj was an Eid of the skies, but the Mab'ath was the Eid of the land, of the ground of the people.
who lived around the Holy Prophet, that they celebrated an announcement of their Prophet, who was even guaranteed to the Jews of that time. You know, Jews had come down all the way down to Medina. Why did they come down to Medina? Because in the scriptures, they knew that there was a time when a prophet would come, and they wanted to be around that area where the prophet would be, so that they can associate with them. But it was the takabbur which prevented them from recognizing the Holy Prophet. The takabbur of their wealth, the takabbur of their position, the takabbur of their strength, that deprived them from recognizing that the prophet that had appeared in Mecca and now established in Medina was that very prophet that Torah had talked about. Salawat. So as I said yesterday, that Jahal is not having knowledge, but Jahal is having knowledge and not practicing it. That he could see that the Jews of Medina had knowledge, but they did not practice it by endorsing the prophet who had come through after the events of the cave of Hira. And of course, when we look at as the message developed, we saw that more and more people recognized the truth, yet still they did not acknowledge it. We have many stories about Abu Jahl, for example. He would come near the areas where the Holy Prophet is reciting the Quran, but he would not acknowledge that recitation as being truth. And of course, we know from what we celebrated, we commemorated yesterday about Hazrat Abu Talib, how he provided that protection to that knowledge. He was a protector of that knowledge which came down from the Mount of Hira. Now, what we have to, how do we then explain these events for ourselves in this day and age? You see, it would be wrong for us to support that which is jahal in the community, that which is ignorance in the community. Because why? Because we are the supporters of he who was exposed to absolute knowledge. So it will be wrong for us to say that we are followers of the Prophet, yet still be supporters of ignorance. We can't do that. That cannot be our principles of behavior, because Mab'ath doesn't allow us to do that. The other important thing is that not only did Mab'ath give us the messenger and his message, but it also taught us practices of Islam. In other words, one of the most important things that the Holy Prophet, that Mab'ath is associated to, is not revelations of practical duties, of how to perform salat, how to perform, do Sawm and everything, but it also brought about I should say it in this manner, it also brought about the understanding of good behavior. Because at that time, people behaved in the most obnoxious manner, most rude manner. People didn't know how to behave with their parents, they didn't know how to behave with their wives, they didn't know how to behave with their children. The Besed, the Mamas, laid down foundations of behavior. That's why we have something very important in Islam, and that is akhlaq. Akhlaq is so important, it's part and parcel of your beliefs. In other words, part and parcel of your ibadat. In other words, it's no use you praying and you come out of the prayer room and start swearing at people. It's of no value, that's it. It's of no value, for example, if you fast and unfortunately your mouth cannot be controlled by doing rebirth or anything like that. These are very important natural behaviors that Allah subhanahu wa ta'ala has promoted through the Holy. And of course, in Surah Shams, we say that Allah subhanahu wa ta'ala from the outset has taught the nafs the difference between good and bad. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. That the soul has already been given that expertise to recognize what is good and bad. But the Holy Prophet enlightened that soul with practices of good akhlaq, of good behavior. I remember in the Hausa, I was talking to Brother Alamdar a few hours back, that I remember in the Hausa, our teachers used to say that to the class, that if I ever see you walking before your father, I will cross you out as a student for my list. That is akhlaq. The respect that is important to demonstrate in public as it is at home. If we don't demonstrate that akhlaq to our own immediates, how are we going to demonstrate akhlaq to those who are not our immediates?
You know, sometimes people say to me, what's the problem when I stretch out my leg? No, there's a lot of problem, because in front of you would be an adult who you should demonstrate respect to. So this respectability is part and parcel of the teaching that this Mab'ath has given to us. It's not just celebrating today as a celebration or our prophet was made a prophet. It is a day which taught us how to behave in our lives. And that behavioral pattern is what Islam talks about. How to behave with friends, how to behave with enemies. If you look at that treaty of rights written by Imam Zainul Abidin and Islam. It talks about 52 different rights things have, from the point of your ears, to your hand, to your feet, to prisoners, to prison people, prisoners, keepers. All these people, all these things have rights. In other words, your eyes have a right. Your eyes have a right that they should not see that which is haram for them to see. Your ears have a right that they do not hear that which is haram for them to hear. Your tongue has a right that it does not talk what is haram for it to say. It's not just little bits and pieces of our bodies, but they have rights of their own, because Allah subhanahu wa ta'ala says that on the day of judgment, these things will tell Allah subhanahu wa ta'ala where they were wrongly used and how they were wrongly used. This is not something which the kuffar pre-Holy Prophet knew of. They practice something totally contrary to it, but those who are Muslims, they practice something totally different. And that's why it's so important in this day and age that once we have both social values, political values, religious behaviors, we should not abandon akhlaqi behaviors in our community. These are so important and paramount in the development of the fabric of the Muslims that were around the Holy Prophet at the time when he announced his Bay'at, around the time when he announced his prophethood. So it's very important to know that. And inshallah, today we're celebrating. I'd like to congratulate all of you on this important occasion. And inshallah, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala keeps us under the same form of behavior that those who were face to face with the Holy Prophet when he came down from the Mount of Hira to announce his prophethood. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulla waliyaka al-Hujjat ibn al-Hassan. Salawatuka alayhi wa ala aba'ih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها مريدا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وعلى آله الصلوات. कुछ ऐलानात समाप्त फरमाइए। Tomorrow means 1st of March is a सफर मजलिस है, सफर इमाम हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत बड़ी इबादत है। और ये 7 बजे यहाँ पर मजलिस शुरू हो जाएगी। 7 बजे नमाज मगरिब है, उसके बाद मजलिस शुरू हो जाएगी। 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च जश्न है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मोमिन इसमें शिरकत की दरख्वास्त है और कोई मोमिन मोमिनात इसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो अरकान कमेटी से कायम कर सकते हैं। 13 मार्च बरोज़ एतवार जश्न इमाम ज़माना अजलहो फरजा। 13 मार्च 12 बजे रोगन रोड वादी सलाम सेमेंट्री में होगा। ये 12 बजे होगा, जिससे मौलाना हसन अब्बास रिजवी साहब खिताब करेंगे। इंग्लिश में ब्रदर अब्बास परशोरी साहब पढ़ेंगे। शिरकत की दरखास्त है। अगर जो भी और मजीद मालूमात के लिए अली रजा खड़े में इनसे ले लीजिएगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना हसन अब्बास रिजवी साहब से फिर ज़ेब में बोलूं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद मेराज, अरे मेराज का फलसफा समझना इतना आसान नहीं।
معراج، ارے معراج کا فلسفہ سمجھنا اتنا آسان نہیں، آیات دکھانا مقصود تھا اور کچھ بات بھی ہے وہ سمجھانا آسان نہیں۔ سورہ کوثر کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی، سب کے ذہن عالی میں ہے۔ کنڈی در ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، کنڈی در ہلتی ہی رہی اور بستر بھی گرم رہا۔ ارے کیا شان ہے اللہ کی، ارے کیا شان ہے اللہ کی، عرش الہی جا کے اتنی جلدی آ جانا سمجھنا آسان نہیں۔ ارے کیا شان ہے اللہ کی، عرش الہی جا کے اتنی جلدی آ جانا سمجھنا آسان نہیں۔ برحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند تر صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین مومن مومنات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، بالاخص سیدہ شمیم حسین نقوی بنت سید عباس علی زیدی، سید اقبال حسین نقوی ابن سید اختر حسین نقوی کے لیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونريه من آياتنا. صلى الله سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں جد بزرگوار پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب بعثت اور شب معراج پر مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آج کی رات جو ہے وہ معراج سے منسوب ہے اور کل کا دن جو ہے وہ بعثت سے منسوب ہے، یعنی کل وہ 27 رجب کا دن ہوا ہے جس دن پیغمبر اسلام نے اپنی جو ہے بعثت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان نبوت کا دن ہے، اور آج رات جو ہے روایات کے مطابق جو ہے وہ معراج کی رات ہے۔ لہٰذا ہر سال جو ہے میں ان دونوں ٹاپک پہ تھوڑا تھوڑا سا بولتا ہوں۔ عزیزان محترم، بعثت جو ہے وہ ابھی مولانا بھی اسی موضوع پہ بول رہے تھے، بعثت جو ہے وہ اس قدر امپورٹنٹ اور اتنے اہم ٹاپک ہے دین کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے واجب قرار نہیں دیا اس بات کو، لیکن ریکمینڈ کیا تمام آئمہ جمعہ کے لیے۔ وہ افراد جو امام جمعہ ہیں، آئمہ جمعہ ہیں، ان کے لیے ریکمینڈ یہ کیا کہ وہ جو جی چاہے سورہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے واجب نہیں ہے، لیکن ریکمینڈ یہ ہے کہ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے۔ جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، کیونکہ سورہ جمعہ کے مطالب جو ہیں اس میں بہت سارے مطالب ہیں، ان میں جو شروع میں بالکل مطلب کو بیان کیا گیا ہے اس میں بعثت کا ذکر کیا گیا اور بعثت کو ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس بعثت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر پیغمبر اسلام کی چند خصوصیات کو بیان کی، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی 3 چیزیں ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام جو مبعوث ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، وہ تاکہ تزکیہ نفس کریں اور تعلیم کتاب دیں اور تعلیم حکمت دیں۔ حکمت یعنی عقل کی باتیں، شعور کی باتیں،
ایک کتاب بھی آپ کو بھی علم دیں اور حکمت کا بھی علم دیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوزکیہم، پیغمبر اسلام کے اصل بعثت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تزکیہ نفس کریں، تزکیہ نفس کے لیے اصل میں یہ بعثت ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں دنیا میں، چاہے مسلمان امہ ہو چاہے مسلم امہ ہو، دنیا بھر میں جو حالات ہیں وہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، انسانی ویلیوز میں گرتی چلی جا رہی ہیں، انسانیت گرتی چلی جا رہی ہے، انسانی جانیں ہر روز زیادہ سے زیادہ ضائع ہو رہی ہیں، خدا بندی تعالیٰ کی نعمات زیادہ ڈسٹرائی کی جا رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں ترقی ہو رہی ہے، بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، الیکٹرانکس میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسی طرح عمومی طور پہ دیکھا جائے تو تعلیم میں بھی بہت زیادہ فوکس ہے، ہر ملک میں تعلیم کا ریشو بڑھ رہا ہے، کسی ملک میں تعلیم کا ریشو کم نہیں ہو رہا۔ یہ صحیح ہے کہ بعض ممالک میں کم ہے، بعض ممالک میں زیادہ ہے، لیکن تمام ممالک میں یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے، تعلیمی سطح بڑھتی جا رہی ہے، پڑھے لکھے افراد کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، یونیورسٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، کالجز بڑھتے جا رہے ہیں، اسکول اور مدارس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حوزات علمیہ جو ہیں سب بڑھتے چلے آئے، چاہے دینی مدارس ان میں بھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے جو ہے دنیاوی مدارس اسکول ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسانیت ترقی نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کو قرآن نے بعثت کے ساتھ ذکر کیا یزکیہم، کہ تعلیم کے ساتھ تزکیہ بہت ضروری ہے۔ اگر قدیم زمانے میں نے جمعے کے خطبے بھی عرض کیا تھا آج سے 1.5 سے 2 سال پہلے کہ کورونا چل رہا 206 افراد سامنے بیٹھے ہوتے تھے، اس سے زیادہ افراد الاؤڈ نہیں، تو بہرحال وہ عرض کیا تھا اس میں کہ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں پہلے کے جو والدین کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، پہلے کی مائیں بھی کم پڑھی لکھی ہوتی تھی، لیکن بچوں کی تربیت اچھی کر رہی تھی۔ آج تعلیم یافتہ ہیں، آج ڈگری یافتہ نہیں، بچوں کی تربیت میں کمی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا تعلیم و تربیت، اب دونوں کو جدا کر دیا گیا، صرف تعلیم رہ گئی، تربیت رہ گئی، حتیٰ کہ بعض ممالک میں تربیت کے حق کو سلبی کر دیا گیا، یعنی والدین کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، تعلیم دینے کا حق ہے ان کے پاس، تربیت کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب آپ تعلیم کو تربیت سے جدا کر دیں گے تو پھر دنیا میں اسی طرح کی تعلیم ہوگی کہ جو وحشت زدہ، انسان سوز، انسان کو قتل کرنے والی، انسانیت کو تاراج کرنے والی، انسانی ویلیوز کو برباد کرنے والی، چاہے ان کے پاس کتنی ڈگریاں موجود ہوں، جتنے افراد دنیا میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جس بھی مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، سب تعلیم یافتہ افراد ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے افراد ہیں، بڑے بڑے کالج، بڑی بڑی ڈگریاں، ایک ایک آدمی 10 ڈگریاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ڈگریز ہیں، تربیت نہیں۔ اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے رسالت کے مبعوث ہونے کا سبب صرف تعلیم نہیں ہے، تزکیہ ہے، پہلے تزکیہ کرو پھر تعلیم دو۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا تربیت پہلے کی جاتی تھی پھر تعلیم دی جاتی تھی، یا تربیت کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی، تربیت ہی وہ ٹول ہوتا تھا جس کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ آج الفاظ کا ذخیرہ دیا جاتا ہے، آج جو ہے ٹرمز سکھائی جاتی ہیں، آج جیسے فارمولے سکھائے جاتے ہیں، لیکن تربیت اس میں کچھ اثر نہیں رکھتی، تربیت کا کوئی اس میں جو عنصر نہیں ہوتا تو بچہ پڑھ تو جاتا ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہو پاتا، صاحب تربیت نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا یہ قرآن مجید جو وہ حیاتی کتاب ہے جو ہمیں قیامت تک کی اصول دے رہا ہے، اور اس کی مثال ہے عزیزان محترم، آگے کراچی کی مثال ہے، کراچی مثال انہیں کی بیان کرتا ہوں۔ آگے کراچی کہتے ہیں کہ آپ ایک برتن لیجئے جو 1 لیٹر جس میں دودھ آتا ہو، اور آپ ایک برتن لیں جس میں 1 من دودھ آ جائے، 40 لیٹر دودھ آ جائے، پھر 1 ٹن دودھ آ جائے اس کے اندر، تو آپ ظرف بڑھاتے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ سارے ظرف جو غلاظت والے ہیں، سارے ظرف جو نجس ہو، تو کہیں جس میں 1 لیٹر دودھ کے اندر اگر 1 لیٹر کے ظرف میں 1 لیٹر دودھ ڈالیں گے وہ 1 لیٹر دودھ نجس بھی ہو جائے گا، کثیف بھی ہو جائے گا، اور 1 ٹن کا ظرف بھی اگر خراب ہے اور نجس ہے اس میں 1 ٹن بھی دودھ ڈالیں گے وہ بھی کثیف ہو جائے گا، وہ بھی غلیظ ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں تعلیم و تربیت اسی کا نام ہے، تعلیم جو ہے اس ظرف کا نام ہے، اور تربیت جو ہے اس مظروف، تربیت جو اس مظروف کا نام ہے، اور تعلیم اس ظرف کا نام ہے۔
تربیت انسان کے ظرف کو پاک کرتی ہے، اور جو تعلیم ہوتی ہے وہ انسان کی بھی تطہیر کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے برتن بڑھتا چلا جائے گا کثافت میں اضافہ ہوگا، اسی طرح اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جتنے ہی علم بڑھتا چلا جائے گا انسان کی خباثت میں اضافہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دو دن پہلے میں واقعہ اور پھر میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دوسرے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک شخص تھا، اسے شادی میں مدعو کیا گیا۔ میں پڑھ کے مجھے بہت متاثر ہوا۔ اس کو مدعو کیا گیا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا مجھے بلانے والا کون ہے، اس کا کارڈ بھیجا گیا، وہ کارڈ میں نام بھی دیکھا، وہ جانتا نہیں تھا۔ وہ شادی میں آ کے کونے بیٹھ گیا۔ شادی میں لوگ سب ملا رہے تھے، تو وہ جو دولہا تھا اس نے جیسے اس کو بیٹھے دیکھا فوراً اسٹیج سے اترا، اس کے پاس آیا اور آنے کے پاس کہا کہ آپ مجھے پہچانے؟ تو کہا نہیں بیٹا میں پہچانا نہیں۔ کہنے آپ مجھ کو نہیں پہچانے؟ کہنے میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ادھر کا دولہا ہے اس کی طرف سے بلایا گیا ہوں، تو تم دولہا ہو تو لہٰذا تم نے مجھے بلایا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں، اس کے علاوہ تمہیں نہیں جانتا، میں دولہا کی طرف سے آیا ہوں۔ تو کہنا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ کہنے نہیں میں جانتا نہیں تمہیں بیٹا۔ تو کہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پہچان لیں۔ کہتے ہیں کہ میں واقعی آپ کو یاد دلاتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو کہنے ایک مرتبہ کلاس روم میں گھڑی بچے کی چوری ہو گئی تھی، تو آپ نے سارے بچوں کے بیگ کونے میں رکھا دیے تھے اور سب کے بیگ کی تلاشی کی تھی، کسی کے بیگ سے گھڑی نہیں نکلی۔ پھر آپ نے سب بچوں کو کہا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور میں سب کی جیبیں اب تلاش کروں گا تاکہ اس بچے کی گھڑی کیسے چلی گئی، تو کلاس روم سے کوئی گیا نہیں ہے۔ تو کہنے میں نے اب اس گھڑی کو جیب میں رکھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ آپ جو تھے آپ نے گھڑی کو تلاش کیا اور میری جیب سے گھڑی ملی بھی آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی اظہار نہیں کیا اور آپ اسی طرح سے گھڑی تلاش کرتے چلے گئے اور آپ نے آخر میں بتا دیا بھی گھڑی تو مجھ کو مل گئی ہے، کہ جس کی گھڑی اس کو واپس کر دی۔ کہنے اس کے بعد سے کہنے استاد آپ کے احترام جو میرے دل میں بہت بڑھ گیا، کیونکہ کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ گھڑی میں نے چوری، لہٰذا میں وہ بیٹھا ہوں۔ لیکن بات یہاں تمام نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں پھر بھی نہیں تمہیں پہچانا۔ استاد نے کہا بیٹا پھر بھی تمہیں نہیں پہچانا۔ تو کہا واقعہ مجھے یاد آ گیا لیکن پہچان نہیں سکا۔ تو کہنے آپ کیسے نہیں پہچان سکتے؟ میری جیب میں تو آپ نے ہاتھ ڈال کے گھڑی نکالی تھی۔ کہا کہ جب میں جیب میں بچوں کے ہاتھ ڈالا تھا میں نے منہ تمہاری دیواروں کی طرف کروایا تھا اور میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈال رہا تھا تاکہ مجھے خود نہ پتہ چلا میرا شاگرد کون چور ہے۔ تو ایسا نہیں، یہ ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کرنا۔ وہ ہمیشہ کے اس کو یاد رہا، اس نے استاد کو احترام بلایا۔ یہ وہ اساتذہ ہوتے تھے جو تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت کے فارم میں دیتے تھے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہتے کہ چوری کرنا برا ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور چوری ایک برا عمل ہے، بلکہ چور کو اس طرح سے سبق دیا کہ اس نے چوری کرنے ہی چھوڑ دی، اور ہمیشہ کے لیے استاد کا احترام اس کے دل میں واقع ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ کتنا با تربیت خود استاد تھا۔ کہنے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا دل اس شاگرد سے خراب ہو جس نے چوری کی ہے، تو اس لیے میں آنکھیں بند کر کے میں نے ہاتھ ڈالا تھا۔ بیٹا مجھے نہیں پتا وہ جو آج تم بتا رہے کہ تمہاری جیب سے وہ گھڑی نکلی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کی گھڑی سے، کیونکہ میرا مقصد کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں تھا، اس چور کی اصلاح کرنا تھا اور صاحب مال کا مال پلٹا دینا تھا، اور وہ کام ہے جو صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ دوسرا موضوع ہے جس کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خدا بند متعال کہتا ہے تعریف ہے اس خدا کی۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں معراج پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، پیغمبر اسلام کے عروج کا ذکر خدا بند متعال کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا تذکرہ نہیں کر رہا، خدا اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اپنی تعریف کیوں کر رہا خدا؟ سبحان الذی، یعنی منزہ ہے وہ ذات، بے نقص ہے وہ ذات جس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی، جس ہستی کے اندر کسی جہت سے کوئی کمی نہ پائی جائے اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ لہذا سبحان اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ سبحان لگانا، سبحان محمد کہنا نعوذ باللہ، سبحان علی کہنا نعوذ باللہ، یہ سب جو حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر نقص کے اگر کوئی ذات ہے وہ صرف خداوند متعال ہے، کیونکہ دیگر ذاتیں جو بھی ان میں کم از کم محدودیت پائی جاتی ہے، مخلوقیت پائی جاتی ہے۔ خود مخلوقیت ایک نقص ہے اور خالقیت ایک کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
محمد وآل محمد کو بتایا جو ہے نوازا، لیکن سبحان کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. سبحان کا لفظ صرف خدا کی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو صفات سے، ذات سے، جہت سے، ہر صفات سے، ہر جہت سے، ہر کمال سے، ہر جلال سے، ہر طرف سے جو بے نہایت ہے اور بے عیب ہے، بے نقص ہے، وہ صرف خدا بند متعال کی ذات ہے. اور شاید خدا یہ کہنا چاہتا ہو، ایزانی سارے پرانے اعتراضات ابھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، اب لوگوں کے سب کے سمجھ آ چکا ہے پرانے اعتراضات ہیں، کیونکہ پرانے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان معراج پہ چلا جائے، لہٰذا وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ وہ ترجمہ کرتے تھے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بس یہاں تک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی تعریف اس خدا کی جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. تو آپ سے بس سوال وہ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے تھے، تو اگر اس کو معراج کہا جائے تو یہ کس لغت میں معراج کہا جاتا ہے؟ اگر ایک نقطے سے دوسرے نقطے پہ عرضی طور پہ سفر کیا جائے اسے سفر کہا جاتا ہے، معراج نہیں کہا جاتا. جو نیچے سے اوپر کی طرف کیا جائے اسے معراج کہا جاتا ہے. لہٰذا معراج کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے اور ایک مسجد اقصی سے وہ مقام جو کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزل ہے وہ معراج کہلاتی ہے. لہٰذا تمام کئی متواتر احادیث میں آیا ہے. معراج وہ عقیدہ ہے جو احادیث متواتر میں آیا ہے، معراج وہ عقیدہ ہے جو ضروریات دین میں سے آیا ہے. وہ افراد جو معراج کے منکر ہو جائیں انہیں کافر کہا گیا ہے. معراج وہ چیز ہے جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں. البتہ اس بات کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اصل معراج پر ایمان رکھنا ایمان کی علامت ہے، جزیات معراج پر نہیں، کیونکہ جزیات بہت زیادہ ہے اس معراج کی. لہٰذا خود پیغمبر معراج پر گئے، اس پہ لہٰذا اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ کیسے کوئی شخص اوپر جا سکتا ہے. کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ زمین تو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو لوگوں کو اتنا تو نہیں پتا تھا، لہٰذا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیسے معراج پر جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات آج سائنس نے ثابت کر دی ہے. اگر اتنی بڑی فورس ہو، وہ فورس جو اس گریویٹی کے خلاف استعمال کر لی جائے، سائنس اس کو پروو کر دیا ہے، اور وہ نکل جائے اگر وہ یہاں سے، تو وہ چیز کتنے ہی وزن کے ساتھ ہو، کتنی بھی جو وہ اسپیڈ کے ساتھ جب جاتی ہے وہ اس وجہ سے نکل جاتی ہے اور پھر زمین اسے کھینچتی نہیں، وہ اس کے مدار سے نکل جاتی ہے. آج سائنس نے پروو کر دیا. لہٰذا خدا کے متعال نے اس لیے کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی خود گیا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ، تعریف اس خدا کی جو ہر قدرت کا مالک ہے، جو کسی وسیلے کا محتاج بغیر وسیلے کے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ اور کیا کہا خدا کی تعلیم؟ دو بات کہا، الذی بارکنا حولہ، اور اس کے اطراف میں برکت ہی برکت تھی. میرے نبی کا وجود صرف برکت ہی برکت ہے. بارکنا حولہ، اس کے چاروں طرف برکت ہی برکت تھی. لنریہ من آیاتنا، لیکن مقصد کیا بیان کیا؟ کیا مقصد یہ کہ میں اپنی آیات کو دکھانا چاہتا تھا. اپنے نبی کو آیات کے لیے بلایا گیا تھا. اپنے نبی کو آیات دکھانے تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا بہت مفصل ہے جو حدیث معراج ہے. اگر اس میں عذاب کا بھی تذکرہ ہے، اس میں سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے، اس میں ثواب کا بھی تذکرہ ہے، اس میں فضائل کا تذکرہ ہے. لنری آیاتی کا لیکن جو مصداق ہے، ایسا میں وہ مصداق کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پر ایک عالم دین نے بہت اچھا جملہ استعمال کیا، کہا یہاں پر خدا بند متعال کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، خدا بند متعال اپنے عبد کو لے گیا. کہہ لیجیے کہ جب لے کے جو گیا ہے وہ عبد کو لے کر گیا، یعنی معراج ایک بندے کی معراج ہوئی ہے، بندگی کی معراج ہو رہی ہے، بندگی کو معراج دی جا رہی ہے. کہا جو بندگی کو معراج ہوئی تو ہوا کیا تھا وہاں پر؟ کہا وہاں پر صرف تین چیزیں تھیں. جب تمام چیزیں یعنی اس مقام سے گزر گئے کہ جہاں پر جناب جبرائیل رک گئے، اور رکنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا. رسول نے کہا جبرائیل آپ ہمیں پناہ چھوڑ دیں گے. کہا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے، نہ اس سے آگے کوئی ملک مقرب پڑا ہے، نہ کوئی مرسل اعظم گیا ہے، نہ رسول مرسل کوئی گیا ہے، آپ صرف مرسل اعظم ہیں، صرف آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. اگر میں آگے ایک قدم بھی بڑھا دوں تو میرے پروبال جو ہیں
وہ جل کر خاک ہو جائیں. یعنی پتہ یہ چلا کہ پیغمبر کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر جبرائیل کی ایک حد آ جاتی ہے, جبرائیل عروج پہ نہیں جا سکتے, اس مقام پہ جہاں رسول اللہ جائیں. لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے مقام سے تجاوز کرے اور رسول کے ساتھ بھی ہو تو وہ جل جایا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والی رسول کا ساتھ کسی کو تجاوز کی بنا پر آگ سے نہیں بچا سکتا, خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. لہٰذا کوئی کتنے ہی رسول کے ساتھ ہو, لیکن اگر اپنی حدود سے تجاوز کر لیا ہے تو پھر معیت رسول بھی اسے عذاب خدا سے نہیں بچا سکتی. صلوات پڑھیں محمد والی. اب پیغمبر اسلام جاتے ہیں اور جانے کے بعد بہت کچھ, جانے کا تفصیل میں بہت کچھ ہے. پیغمبر اسلام جاتے ہیں, جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں مقام احدیت پہ پایا, جب مقام ربوبیت کو دیکھا, جہاں پہ میں مقام عزتی کو دیکھا, جہاں پر کچھ نہ تھا صرف وہ تھا, اس کی ذات تھی. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے یہ کون سا مقام تھا جہاں اس کی ذات تھی؟ عزیزان محترم, کیا خدا کی ذات یہاں نہیں ہے؟ کیا خدا کی ذات ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا خدا کی ذات اس میں نہیں موجود؟ کیا محراب اور منبر پہ خدا کی ذات نہیں موجود؟ کیا گھروں پہ ہمارے خدا کی ذات نہیں موجود؟ عرش و زمین میں ذرہ ذرہ خدا ہی کی ذات ہے, ہر ذرہ جلوہ خدا ہے, ہر چیز ملک, ہر چیز خدا کی مظہر ہے. ایک ذرہ بھی خدا کا مظہر ہے, ایک پتھر بھی خدا کا مظہر ہے, ایک پھول بھی خدا کا مظہر ہے, سورج بھی خدا کا مظہر ہے, ہوا بھی خدا کا مظہر ہے, انسان بھی خدا کا مظہر ہے, حیوان بھی خدا کا مظہر ہے, چرند بھی خدا کا مظہر ہے. کائنات خدا کے مظہر سے پر ہوئی ہے, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا نہ ہو. تو وہ جانا کون سا مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام کو لے کے گئے؟ تو یہ کوئی فزیکل مقام نہیں ہے, یہ اسپریچل مقام ہے, وہ قربت کا مقام ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 1000 اس مقام کے بعد 1000 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے نبی آپ اور قریب آئیے. میں جب آگے بڑھتا تھا تو ہر قدم میرا جو ہوتا تھا زمین سے آسمان تک کا ہوتا تھا, اور 1000 مرتبہ پہنچا اور اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل تھی کہ بس میں تھا اور خدا کی ذات تھی اور کچھ نہ تھا. وہاں پر پیغمبر اسلام کہتے میں نے نہ کچھ دیکھا اور نہ میں نے کچھ سنا سوائے لہجے علی کے اور ذکر علی کے. صلوات پڑھیں محمد والی. اس روایت میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ پیغمبر اسلام کہتے میں نے سوائے لہجے علی کے وہاں کچھ بھی نہیں سنا, میرے کانوں نے علی کے لہجے. ہاں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا تھا, اس بات کو بیان کر چکا ہوں, آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اے خدا تو نے مجھ سے لہجے علی نے کیوں گفتگو کی؟ کہا علی ہے, رسول سے کہا محمد ہم نے آپ کے قلب میں دیکھا, میں نے دیکھا سب سے محبوب جو ہے وہ علی کی ذات تھی, تو میں نے اسی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی. اور یہ مہمان نوازی کا طریقہ بھی ہے, جب مہمان کو بلایا جاتا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق میزبانی کی جاتی ہے. علی سے زیادہ محبت ہی کوئی کرنے والا نہیں تھے, یا تو پھر خدا کی ذات تھی یا خود علی کی ذات تھی. اور کیوں معراج مادی معراج تھی, معراج جسمانی معراج تھی. جسمانی معراج میں کان ہوتے ہیں, کان کے لیے آواز چاہیے ہوتی ہے, آواز کے لیے لہجہ چاہیے ہوتا ہے, لہذا خداوند نے بلا نے لہجہ علی میں گفتگو کی. صلوات پڑھیں محمد والی. لہٰذا پیغمبر اسلام بیچ میں بہت سارے کمالات ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا لے نوری یا کمالات اتنے ہیں کہ ابھی میں اس کی تفصیل میں کبھی اور بتاؤں گا کہ 7 آسمان میں پیغمبر اسلام کو روکا جاتا تھا, وہاں پہ قصر دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے یہ خوبصورت ترین قصر کس کا ہے؟ تو کہتے تھے ایک جوان بنی ہاشم کا, نام نہیں ہوتا تھا. پھر آگے بڑے دوسرے پہ کہا یہ کس کا ہے؟ کہ ایک جوان بنی ہاشم کا. پھر آگے بڑے 7 طبقات میں گئے, کا ایک جوان بنی ہاشم کا, اور کہیں نام نہیں لیا گیا. جب بارگاہ الہی میں پہنچے تو خدا بند متعال سے سوال کیا خدا یہ قصر کس کے لیے بنا ہے؟ کہا یہ علی اور علی کے چاہنے والوں کے علی علامت ایمان ہے. علی سے جو وابستہ ہو گیا وہی صاحب قصر ہو سکتا ہے. اللہ نے خاص مقام امیر المومنین اور ان کے چاہنے والوں کو عطا کیا ہے. بعض روایتوں میں ایسے دیکھا صرف امیر المومنین کا نام ہے کہ علی علیہ السلام نے خلق کیا گیا. دیکھیں اذان محترم, بس اس روایت کو ادھر ختم کرتا ہوں اور رحمت تمام. جب پیغمبر اسلام واپس آتے ہیں
تو ایک صحابی رسول آگے بڑھے، ان کا نام نہیں ہے وہاں، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ جب بھی دو افراد ملاقات کرتے، تفصیل سے بیان کیا پیغمبر اسلام نے معراج کو، کہا جب بھی دو افراد ملاقات کرتے ہیں، دو ہستیاں ملاقات کرتی ہیں، تو جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں تو اس میں بغیر کسی جملے کے رد و بدل کے، بغیر کسی گریڈنگ کے جدا نہیں ہوتے. ہم اللہ حافظ کہتے ہیں اردو میں جو ہے، ہم خدا حافظ کہتے ہیں، آج کے جو کچھ افراد ہیں وہ اللہ حافظ کہتے ہیں، ورنہ عرب جو ہے فی امان اللہ کہتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں کچھ نہ کچھ روایت فی امان اللہ تھا. کہا ہم بھی جب ملتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو آنے والا بھی فی امان اللہ کہتا ہے اور جانے والا بھی اسے فی امان اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اللہ کے امان میں دیا، وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اللہ کے امان میں دیا. یا اردو زبان میں کہیں کہ ہم نے خدا حافظ کے جو ہمارے یہاں چلتا ہے خدا حافظ، ہم نے خدا کی مسکتاب کو دیا، آنے والا بھی کہتا ہے خدا حافظ ہم نے دیا. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ وہاں سے جدا ہو رہے تھے تو آخری کلام کیا تھا؟ اس لیے کہ وہاں تو خدا تھا اور آپ کی ذات تھی، تو آپ خدا کو کیا کہہ کر آئے تھے اور خدا نے آپ کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ خدا حافظ نہیں کہہ سکتا، وہ خود ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور خدا کو آپ بھی خدا حافظ کہہ سکتے، تو کس گریڈنگ کے ساتھ آپ جدا ہوئے تھے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب ہم جانے لگے مفصل گفتگو ہو گئی تو آخری کلام جو خدا نے کیا تھا وہ یا علی کہا تھا، اور میں نے جو آخری کلام کیا تھا وہ یا علی کہا تھا. میں نے ہی اپنے بھائی علی کا نام لیا تھا اور اللہ نے بھائی علی کا نام لیا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی بولا ہی نہیں جا سکتا تھا. عزیزان محترم، خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال جہاں جہاں مولا کائنات کے ماننے والے موجود ہیں، پیغمبر اسلام کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، خداوند متعال عالم اسلام کی نصرت عطا فرما، عالم اسلام کو محفوظ فرما، عالم اسلام میں برکات عطا فرما، مسلمین و مومنین میں اتحاد و وحدت نصیب فرما، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، یمن کے مسلمان، سیریا کے مسلمان خداوند متعال کی نصرت عطا فرما، عراق کے مسلمانوں کی نصرت عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت عطا فرما. خداوند متعال جہاں جہاں مسلمان مومنین جو ہے اذیت و آزار کو دیکھ رہے ہیں، خداوند متعال جو ان پہ ظلم کرنے والے اگر یہ قابل اصلاح ان کی اصلاح فرما، وَإِلَّا ان کو ذلیل و رسوا فرما، مومنین و مسلمین میں اتحاد و وحدت نصیب فرما، اسلام و مسلمین کی عزت و شوکت میں سرفرازی عطا فرما. اللهم ارزقنا فقد المعصية وصدق النية والتوفيق الطاعة والطول في العمر واليقين في القلب والإخلاص في العمل وبصيرة في الدين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعلنا عندك وزيرا من الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم. اچھا سید صاحب آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو انفارمیشن آج دینا چاہتے ہیں، سلوات پڑھیں محمد والے